شرابن طہورا کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی یہ تو لفظ جو ہے عربی کا ہے، شرابن طہورا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم جو ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ الکوہل کو شراب کہتے ہیں، تو یہ ہندی کا لفظ تو ہے نہیں، ہندی میں تو اس کو کہتے ہیں دارو۔ کیا کہتے ہیں؟ دارو۔ پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں دوا دارو کرو، کہتے ہیں نا۔ تو یہ لفظ آیا ہے عربی سے، شراب۔ شراب کا مطلب ہے پینے والی شے۔ عربی میں تو اس کا ورب بھی موجود ہے، تشرب، ہے نا۔ تو شراب کا مطلب ہو، شراب کا جو لفظ کا جو معنی ہے وہ الکوہل نہیں ہے، اس کا معنی ہے کوئی بھی پینے والی شے۔ اب پینے کو تو لوگ گاؤ موتر بھی پیتے ہیں، ہے نا۔ تو جو بھی چیز پی جا رہی ہے وہ شراب کہلائے گی۔ اب شرابن طہورا، طہور جو ہے وہ طاہر سے نکلا ہے۔ طہور طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ تو اس کا جو لفظی ترجمہ اور معنی ہے شرابن طہورا کا، وہ ہے پاک صاف پینے والی شے۔ اب مولویوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہاں پر یہی شراب ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ بار کھولے ہوئے ہیں، حلال بکارڈی حلال ووڈکا رکھی ہوئی ہے وہاں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو کہنا بھی ہے کہ یہاں تو ہم ٹھرا پی رہے ہیں، وہاں جا کے اوریجنل شراب پیئیں گے جنت میں، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے آپ کہ وہاں پر آپ کو، چونکہ ہم کو عادت پڑ گئی ہے نا شراب کہنے کی، لہذا ہم الکوہل کو شراب کہتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشہ آور مشروب، پھر وہی لفظ آ گیا مشروب، پینے والی اشیاء۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشہ آور مشروب حرام ہے۔ اگر وہ یہاں حرام ہیں تو جنت میں کیسے جائز ہوں گے؟ سمجھے آپ؟ اگر وہ یہاں اللہ نے حرام کیے ہیں تو وہاں بھی حرام ہی ہوں گے نا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں حرام چیز مل جاتی ہے، وہاں ملے گی نہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں آپ کہ اسی طرح کی شراب ہوگی، وہاں پر میٹھے میٹھے جو ہے مشروب ہیں جس کو آپ کہہ دیں دودھ کے ہیں، لیکن اگر آپ خود سوچیں وہاں دودھ کی نہریں کیوں بہیں گی؟ دودھ کوئی پہاڑ سے تو نہیں نکلتا ہے نا، گائے سے نکلتا ہے، بھینس سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مولویوں نے کہا جی وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ خدا کا خوف کرو یار، شہد مکھیوں سے بنتا ہے، جنت میں مکھی نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر آپ خود سوچیں کہ بھائی جنت میں دودھ کی نہریں، یہ تو یعنی آؤٹ آف کوشچن ہے کہ بھائی حوریں اپنا دودھ نکال کے نہر بنا دیں، ہے نا، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہو گیا۔ اب پھر جنت میں، ویسے ندیم بھائی اندر سے پریشان ہو گئے کہ جنت میں دودھ کی نہریں کیوں ہوں گی، ہے نا بھائی۔ یہاں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے اور بھینس کا دودھ ہوتا ہے زیادہ تر، ویسے نکالنے والے کہیں سے بھی نکال لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر گائے اور بھینس کا دودھ ہوتا ہے یہاں۔ تو ذرا تصور کریں کہ جنت میں اگر دودھ کی نہریں بہیں گی تو وہ دودھ آئے گا کہاں سے؟ تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ارے ہم نے کوئی وہاں پر سوئمنگ کرنی ہے، شہد کی نہروں میں آپ نے ڈبکی لگانی ہے۔ لوگ تو اتنے خوش ہوتے ہیں ارے یار وہاں شہد کی نہریں ہوں گی۔ بھائی کتنا شہد چاٹ لیں گے آپ؟
پانی تو پھر بھی آدمی دن میں 1-2 لیٹر پی لیتا ہے. فرض کیا کہ شہد کی نہر بہ رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ ڈبکی لگائیں گے، چاٹیں گے؟ کتنا چاٹ لیں گے شہد؟ نہیں نا. تو یہ تصور غلط ہے کہ یہ جو یہاں پر شراب مل رہی ہے نا آپ کو، جس کو ہم دارو کہتے ہیں، الکوہل کہتے ہیں، تو اسی طرح کی نشے آور چیز وہاں ہوگی. نہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پر پاکیزہ، پاک صاف مشروب ہوں گے. سید سلیم، کیا میں سرکار سے اور میرے مرشد سے فیض حاصل کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اپنے مرشد سے بھی فیض حاصل کریں، سرکار سے بھی فیض حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ کو پانا ہے نا بھائی. بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں. اگر سرکار کے چاہنے والوں پر جادو، سحر یا سفلی عمل کیا گیا ہو تو سرکار کی بارگاہ میں مدد کیسے مانگی جائے؟ سرکار کی تصویر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے مدد مانگیں اور روزانہ ذکر کریں. روزانہ ذکر کریں. اور جس پر جادو ہوا ہے، صرف وہ جس پر جادو ہوا ہے وہ اپنی تصویر مجھے بھیج دے اور لکھے نیچے میرا نام یہ ہے، مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب میں ڈر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کل میرے ان باکس میں 1000 تصویریں ہوں. اچھا بتاؤ یار، خدا کا خوف نہیں. ارے یار، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہیں؟ تو جس کو جادو ہے وہ لکھ کے بھیجے کہ مجھے جادو ہے. نامکم کی صدا آتی ہے، کچھ تسلی سی ہوئی جاتی ہے. نامکم کی صدا آتی ہے، کچھ تسلی سی ہوئی جاتی ہے. اس تبسم کی بات کیا کیجے، اس تبسم کی بات کیا کیجے، روح کو زندگی مل جاتی ہے، روح کو زندگی مل جاتی ہے. اور دین یونس گوہر کی ہستی ہے، دین یونس گوہر کی ہستی ہے، دین یونس گوہر کی ہستی ہے، دین یونس گوہر کی ہستی ہے. بندگی کی ادا بتاتی ہے، بندگی کی ادا بتاتی ہے.